الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ ان اکون من الجاہلین. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. سب سے پہلے اس کی درست ادائیگی کے بارے میں درس سنیے، اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے قرآن کو سامنے رکھ کے، اپنے مصحف کو اپنے گھروں میں سامنے رکھ کے اس آیت کی تصحیح کا عمل سنیے. سب سے پہلے یہ ہے وَإِذْ دال از نہیں کہنا، غلط ہے. قال موسیٰ، کالا نہیں کہنا، کالا نہ. قال موسیٰ لقومہ، قومہ نہیں، قومہ، ان اللہ یأمرکم. خیال رکھنا ہے کہ یا کے بعد حمزہ ہے. ان تذبحوا، تذبحوا، تذبحوا نہیں، تذبحوا بقرہ، بقرہ نہیں. قالوا اتتخذنا، قالوا نہیں، اتتخذنا، خا شدہ دونوں کا خیال رکھنا ہے. تا کے بعد شدہ اور خا. اتتخذنا، یہاں پہ آگے ہا، ہزوا، یہاں ہا نہیں، ہا ہے. اس کے بعد ہے قالا، قالا نہیں. اعوذ، اعوذ نہیں. عین اس سے پہلے حمزہ، اعو، اعو، آگے پھر دال. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. حضرات مستمعین، ناظرین، یہ آسان سی باتیں ہیں جن کو آپ اگر ان میں تعامل کریں گے تو آپ کا قرآن پڑھنا درست ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو پورا اجر و ثواب دیں گے. اور اگر اس میں آپ سستی کریں گے، اس کو ضروری نہ سمجھیں گے، تو یہ بہت بڑی خسارے والی بات ہے. چلیں اب ہم قرآن حکیم کی ان آیات سے پہلے اور اس آیت تک خلاصہ بیان کرتے ہیں. حق تعالی شانہ نے جہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا تو انہیں یاد دلایا کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی. تو یہ سب سے پہلی نعمت تھی یا انعام اول تھا. اس کے بعد پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دی اور ان کے دشمن کو غرق کر دیا ان کے سامنے. اس انعام ثانی کے بعد پھر اللہ نے ان پہ کیا انعام کیا؟ مسلسل انعامات ہوتے رہے. قرآن کریم کو سامنے رکھ کے آپ پڑھتے جائیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے سمندر سے راستہ بنایا. وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، تمہارے لیے 12 چشمے بنا دیے. پھر تمہارے لیے من و سلوہ اتارا.
پھر تم سے یہ کہا کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور یہ کہنا ہے مگر بنی اسرائیل کی شناعتیں ان انعامات ربانیہ کے مقابلے میں کوئی کم نہ تھی۔ جب اللہ نے ان پہ من و سلوہ اتارا تو انہوں نے کہا کہ لن نصبر علی طعام واحد، یہ سب سے پہلی شناعت تھی ان کی کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کی قدر کرنے کے بجائے اس نعمت کو ٹھکرا دیا۔ یہ کتنی بڑی شناعت ہے کہ انسان منعم کا شکر گزار ہونے کی بجائے منعم ہی پر اعتراض شروع کر دے۔ لن نصبر علی طعام واحد، تو یہ سب سے پہلی ان کی شناعت تھی کیا کہ منعم کی نعمت پر بجائے شکر کے اعتراض کرنا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ ان کو بدل دو، یعنی خیر کو ادنا سے بدلنا، افضل کو دون سے بدلنا، یہ بہت بڑی شقاوت اور شناعت تھی ان کی۔ پھر اللہ نے جب اس قوم کو ان کی طلب پر کتاب دی تو انہوں نے بڑی بے رحمی سے اور بڑی جرأت کر کے اس کو نہ لینے کا فیصلہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ طور کو اٹھا دیا۔ کہ بغیر تشدد کے انہوں نے اللہ کی اور منعم حقیقی کی اس نعمت کو بھی ٹھکرا دیا۔ یہ دوسری شناعت تھی ان کی۔ پھر تیسری شناعت ان کی بہت معروف ہے کہ ہفتے کے روز میں انہوں نے زیادتی کی۔ اعتدوا فی السبت، کیا کہ اللہ نے جب ان کو ہفتے کے روز شکار سے منع فرمایا اور پھر ان کی ابتلا کے لیے ہفتے کے روز ہی مچھلیاں بہت آتی، تو انہوں نے اس میں کیا حیلہ سازی کی؟ اللہ کے کاموں میں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایسی حیلہ سازی جس سے اللہ کے حکم کا ابطال ہو جائے، باطل ہو جائے۔ یعنی اللہ نے جیسے ان کو مچھلیوں کے شکار سے منع کیا، اب ان کی حیلہ سازی شیطانی یہ دیکھیں کہ انہوں نے، کیونکہ مچھلیاں بہت آتی تھیں ہفتے کو، تو انہوں نے اس کے لیے راستے بنا کے آگے حوض گہرے بنا کے ان کو اس میں ڈال دیا۔ یہ دیکھیں تو اللہ کے اصل حکم کے ابطال یہاں لازمات ہے۔ وہاں پہ اسلام ہمارے میں شرعی حیلے بھی ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حضور نے منع فرمایا کہ جنس کو جنس کے بدلے میں برابر بیچو، اور اگر زیادہ کم ہوگا تو یہ سود ہوگا، ربا ہوگا۔ مثلا میرے پاس جو کھجور ہے وہ ادنا درجے کی ہے اور دوسرے آدمی کے پاس کھجور اعلیٰ قسم کی ہے، یا اسی طرح گندم، اسی طرح جوار، اسی طرح جنس، ہر ایک جنس، تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ میں آپ سے جو آپ کے پاس اعلیٰ درجے کی کھجور ہے یا اعلیٰ درجے کی گندم ہے اس کی قیمت سے خریدوں۔ مثلا اس کی قیمت ہے 4 ریال یا 4 روپے کلو، اور میرے پاس 3 روپے والی ہے، تو یہ تو درست نہیں کہ میں آپ کو 5 کلو کے بجائے 6 کلو دوں، یہ درست نہیں۔ مگر یہ درست ہے کہ آپ مجھ سے 5 کلو ایک قیمت سے خریدیں، میں آپ سے 4 کلو اس قیمت سے خرید لوں، تو یہ اب جنس بدل جائے گی، کیونکہ میں نے آپ کو کھجور یا گندم یا کوئی جنس قیمت سے دی اور آپ سے قیمت سے لی، تو یہ شرعی حیلہ اسے کہتے ہیں۔ تو اس سے اللہ کا جو حکم ہے، جو مقصد ہے، جو غرض ہے سود سے بچنا،
وہ بھی حاصل ہو گیا اور کام بھی ہو گیا۔ یہ شرعی ہیلہ ہے۔ مگر بنی اسرائیل کا یہ ہیلہ کہ ٹھیک ہے جی مچھلیاں ہم نہیں پکڑتے، مگر مچھلیوں کو نالیوں کے ذریعے گہرے حوضوں میں لے آتے ہیں، جب ہفتہ گزرے گا تو اتوار کو ان کو پکڑ لیں گے۔ تو یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہیلہ کر کے مذاق اڑانا ہے اس کا۔ اسی طرح سود کے بارے میں جو لوگ ہیلہ سازیاں کرتے ہیں، اور حرام جو اللہ اور رسول نے تجارتوں کے ذرائع کیے ہیں، ان کو ہم اپنے لیے جائز کرنے کے لیے کہ اس میں ہیلہ سازی کریں، تو ایسی ہیلہ سازی شرعی ہیلہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے حکم کی کھلی نافرمانی ہوگی۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ تو بنی اسرائیل نے باوجود مسلسل بارش کی طرح ان پہ انعامات ہوتے تھے، ہر موقع پہ اللہ نے ان کو عظمت دی، ان کو فتح دی، کامیابی دی، ان کی مدد کی، مگر انہوں نے اللہ کے ان انعامات کی قدر نہ کی۔ اب 10 انعامات اللہ نے ذکر کیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، یہاں تک، یہاں سے لے کے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ تک، اور ہم ان کا ذکر بھی کر چکے ہیں سابقہ مجالس میں۔ مگر اس کے مقابلے میں ان کی طرف سے جو شناعت، بدبختی اور حکم عدولی انہوں نے اختیار کی، وہ یہ، پہلی شناعت یہ کہ کفران نعمت، نہ کہ شکران نعمت۔ کیا کہا کیا کہا لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا ہوا؟ خیر کے بدلے میں جو ادنا تھا اسے اختیار کیا۔ اور دوسری شناعت کیا؟ کہ اللہ کے احکام کو برضا و رغبت اختیار کرنا، یہ اللہ کے مطیع بندوں کا کردار ہے۔ مگر ان کا کردار کیا رہا کہ کتاب اللہ کو بھی اس وقت انہوں نے پکڑا یا لیا یا لینے کا عہد کیا جب پہاڑ طور کا ان پہ کھڑا ہو گیا۔ تیسری شناعت ان کی یہ کہ ہفتہ کے روز میں اللہ نے جو ان کو منع کیا، اس کے لیے ناجائز ہیلہ انہوں نے استعمال کیا، جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ہیلہ وہ درست ہوتا ہے جس سے اصل اللہ کا حکم ثابت رہے، باطل نہ ہو جائے۔ اور اس کی مثال ہم نے بنی اسرائیل کا ہیلہ اور مسلم امت کے ہیلہ، اس کا ذکر کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد پھر ہمارے لیے بطور عبرت کہا کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا۔ اب 3 گروہ بنی اسرائیل میں ہو گئے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ایک وہ گروہ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ الْكِتَابَ، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تھامے رکھا قوت سے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور اللہ کے حکم کی قائم داری کی، نماز کو قائم کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یہ ایک طبقہ جو امر بالمعروف بھی کرتا تھا، نہی عن المنکر بھی کرتا تھا، اور حق پر خود بھی ثابت قدم تھا۔ دوسرا طبقہ اس قوم میں جو ان کے اپوزٹ تھا، وہ تھا جنہوں نے یہ ہیلہ سازی کی جس کا ہم نے ذکر کیا، یہ ہیلہ سازوں کا طبقہ۔ پہلے کو بھی اللہ نے بچا لیا، اور تیسرا ایک گروہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کو نصیحت کرنے کا بھی اب کوئی فائدہ نہیں، اس لیے ہم ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور آپس میں بیچ میں دیوار لگا دی، حائل کر دی جہاں، تاکہ ہم ان ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں جو اللہ کے حکم عدولی کرنے والے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم ذلیل بندر بن جاؤ. یعنی یہ مسخ صورت میں ہوا، شکل میں ہوا. وہ آپس میں پہچانتے تھے. پھر جب یہ لوگ جو دوسری طرف شہر کے رہتے تھے ان کے پاس آئے تو انہیں کہا کہ ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ ایسا نہ کرو، منکر سے روکا نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، سر ہلایا کہ روکا تھا. تو مفسوخین کے پاس جب اللہ کے حکم عدولی سے روکنے والے آئے تو انہوں نے یہ سوال کیا ان کو کہ کیا ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا ہاں روکا تھا. پھر یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے 3 گروہ بنے اور اللہ نے فرمایا ایک جگہ پہ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسیٰ ابن مریم، کہ بنی اسرائیل کے کافر ان پہ لعنت کی گئی حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پہ. اور یہاں فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ. جب پوچھا گیا کہ یہ بندر جو آج ہیں کیا انہی کی اولاد ہیں، تو جواب میں آیا کہ نہیں. جس قوم کو اللہ تعالیٰ مسخ کرتا ہے اس کی نسل آگے نہیں چلتی، تو ان کو بعد مفسرین کے قول کے مطابق 3 دن کے بعد ہلاک کر دیا گیا. تو یہ چند ضروری باتیں تھیں جو بنی اسرائیل کے حوالے سے ہم نے سابقہ آیات کے بارے میں دی. اب یہ جو ابھی آیت پڑھی ہے اس پہ ہم تھوڑا سا ترجمہ آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ اس کے مضمون کا بھی کچھ بیان ہو جائے، تفصیل بعد میں کریں گے. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرۃ، کہ تم گائے ذبح کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا، تو وہ کہنے لگے کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. تو اس کے اندر جس قصے کا ذکر کیا گیا ہے پھر بنی اسرائیل کا جو تعامل رہا اس کا انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل اگلی مجلس میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب